تو یہ آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے نا وہ ناک کی طرف نہیں کھلے گا بلکہ منہ کی طرف ہی کھلے گا. ٹھیک ہے حضور. اچھا اب یہ ہے کہ آواز کو بھی سمجھ لیتے ہیں. آواز کے نا 3 حصے آپ کر لیں نارملی. ایک جو جس کو آپ ہا پڑھتے ہیں ہا، اب یہ آپ کے سینے سے پیٹ سے آواز نکل رہی ہے. اور جس آواز میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، تو یہ نارمل آواز ہے، درمیانی آواز. جب ہم کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، گنگنا کے پڑھتے ہیں ترنم میں، تو ہماری آواز سر کی آوازوں میں چلی جاتی ہے، سروں کی آواز میں، ترنم میں چلی جاتی ہے. اور یہ اوپر والی آواز ہے. نیچے والی آواز کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں یہ درمیانی آواز ہے. اب جب ترنم میں پڑھتے ہیں تو آواز اوپر چلی جاتی ہے، سر کی طرف چلی جاتی ہے، سروں پہ چلی جاتی ہے، ترنم میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو اسکیل کا اوپر جانا ہے نا، یہ اس کو ہی ترنم کہتے ہیں. اور اس کے پھر آگے مزید 7 حصے ہیں، 7 سر ہیں، سا رے گا، وہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیے تھے. تو یہ آواز کو ہم 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. جب بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے پورا منہ کھول کر کرنی ہے. آواز کوشش کرنی ہے کہ منہ سے پوری طرح نکلے. اور آ کی آواز ہے، آ کی آواز نہ ہے. الف مد نون گننا آ، سا رے گا نہیں. ٹھیک ہے حضور. یہ آ کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ کیا آواز آنی چاہیے؟ آ، منہ پورا کھول کے. اور آپ کے جو سانس ہے وہ باہر آئے، کہاں سے؟ ناک سے نہیں بلکہ منہ سے آئے. بعض الفاظ ایسے ہیں کچھ بھی کریں، بلکہ اصول یہ ہے کہ ناک سے ہی آواز نکالنی ہے. انگلش میں کہیں تو این اور ایم، اور اردو میں کہیں تو نون غنہ اور میم. یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ ناک سے ہی نکلے گی. ان 3 الفاظ کے علاوہ کسی بھی آواز کو آپ نے ناک سے نہیں نکلنے دینا. اچھا اب کوئی بھی بیماری ہے نا، کوئی بھی ڈیزیز ہے، تو جب وہ ڈائگنوز نہیں ہوگی، اس کی تشخیص نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے نہیں، تو ظاہری بات اس سے بچیں گے کیسے؟ تو آئیے آپ کو چیک کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا آپ کے ناک میں آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. نعت پڑھتے ہوئے داہنی طرف سے آپ ناک کو بند کر لیں. اب دوسری طرف سے بند کریں اور کھولیں. آواز ناک میں ہوئی تو تبدیل ہو جائے گی. اس مدنی پھول کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ناک کو مکمل بلاک کرنا چاہتے ہیں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ یہ کریں کہ شہادت کی انگلی داہنے ہاتھ کی آپ داہنی نوسٹرل پہ رکھیں، داہنے نتنے پہ رکھیں، اور اب پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں. کیا ہی ذوق افزا تمہاری ہے شفاعت و ہوا کیا. اب دوسرے آپ انگلی سے ناک کو نہ بند کریں. اب انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ناک کو بند کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو نا یہ ساتھ ساتھ کر کے بتا رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز میں فرق نہیں پڑ رہا. میں آپ کو کر کے دوبارہ بتاتا ہوں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. اب تمہاری چونکہ میم ہے تو اب قدرتی طور پہ نا نیچرلی آواز ناک میں جائے گی، آپ اس کو روک نہیں سکتے اور جانی بھی چاہیے. لیکن باقی جو آپ نے استائی پڑھی، جو بہر پڑھی، آپ نے جو ایک لائن پڑھی شعر کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، تو اس میں تمہاری کے علاوہ، تمہاری کے میم کے علاوہ آپ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، اور میری نہیں گئی. اب میں اس کو نا ناک میں کر کے بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا. اب میں ناک کو بند کرتا ہوں اور ساتھ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اب میں ناک میں پڑھوں گا. کیا ہی ذوق افزا تمہاری ہے شفاعت و ہوا کیا
ہی ذوق فضا شفاعت. اب یہ بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے، پڑھنے بھی نہیں ہو رہا، آپ کو بھی عجیب سی نا آواز آ رہی ہوگی. اب آپ سمجھ گئے. اب جو تشخیص ہے، جو ڈائگنوز ہے، وہ کیسے ہوگا؟ بعض لوگ اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو آپ نے ناک کو کھولنا بند کرنا، کھولنا وقفے وقفے سے کھولنا بند کرنا ہے. اگر آواز میں فرق پڑ رہا ہو تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کی ناک میں جا رہی ہے آواز. اب میں ناک میں پڑھوں گا، ساتھ اس کو کھولو بند کروں گا، دیکھیے گا آواز میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. کیا ہی ذوق فضا تمہاری ہے شفاعت واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا. اب اس کو نا میں تھوڑا وہ ایک آواز نکال کے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. یہ اس میں چونکہ میں ساتھ پڑھ رہا تھا، آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. دیکھا فرق پڑ رہا ہے نا. اب اس کو میں گلے سے پڑھتا ہوں. اب میں ناک کو وقفے وقفے سے دبا رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہیں فرق پڑ رہا. لیکن ابھی میں ناک سے پڑھوں گا تو دیکھیے گا، جب میں ناک کو کھولوں گا بند کروں گا تو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتاؤں. یہ آپ نے تھیوری سمجھ لینی ہے، پریکٹیکل کر کے میں آپ کو انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اصل میں ابھی جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، تو جب بجلی آتی ہے انشاءاللہ میں موبائل کو چارج کر کے اچھے طریقے سے ویڈیو بھی بنا کے آپ کو عرض کر دوں گا. اچھا، ناک میں جو آواز جانا یہ ہر لحاظ سے ہر وقت ہی برا نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی قدرتی طور پہ آواز ہوتی ہی ناک میں ہے. اب ان کا کیا کیا جائے؟ اب وہ قدرتی طور پہ ان کا گلا اور یہ ناک اور یہ سائنس اور یہ جو سارا وائس باکس ہے، سافٹ پیلٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت نے بنایا ہی ایسے ہے. اب وہ پڑھ نہیں سکتے تو ان میں مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ نا، یہ بعض ہمارے ناخواں ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہی مطلب یوں سمجھیں کہ کچھ ناک میں آواز جاتی ہے ان کی، لیکن وہ برا نہیں لگتا. ایک تو ان کی پریکٹس ہے، دوسرا وہ قدرتی طور پہ ہی مطلب ایسے پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کسی کی ناک آواز میں جا رہی ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں گلے سے ہی پڑھے گا. اگر وہ گلے سے نہیں پڑھ سکتا پریکٹس کے باوجود تو آپ وہ ناخواں نہیں بن سکتا. یہ ایسے نہیں ہے. آپ اگر ناک کی آواز میں کچھ جاتی ہے اور پریکٹس سے آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز ہے ہی ناک میں قدرتی طور پہ. جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی جو آواز ہے وہ منہ کی بجائے اورل کیوٹی کی بجائے نیزل کیوٹی میں آواز جاتی ہے، تو یہ قدرتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو آپ پھر اسی آواز کو پکا کریں. لیکن آپ جتنے بھی ناخواں ہیں، ایک بھائی ہیں، مطلب یہ ہم نے جو سنا ہے نا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قدرتی طور پہ آواز ایسی ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ پریکٹس سے دور ہو جائے گی. جن کی قدرتی طور پہ مسئلہ نہیں ہے نا، وہ پریکٹس کرے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایک اور ٹپ آپ کو بتاتا ہوں. لمبا اور گہرا سانس لینے سے سینے کی آواز میں پڑھنے میں مدد ملتی ہے، اور جو ہمارا سافٹ پیلٹ ہے یہ بند ہو جاتا ہے نا ناک کی طرف سے. اب آپ نے سانس کھینچا، سانس کو کھینچ کے اچھی طرح آپ پھر کوئی بھی کلام پڑھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا. اب یہ کھلے گلے سے میں پڑھ رہا ہوں، آواز کو تھوڑا سا نکال کے پڑھ رہا ہوں، لمبے سانس کے ذریعے پڑھ رہا ہوں نا. چونکہ میرا اصل میں تھوڑا سا گلے کا مسئلہ ہے، ابھی میں کھانسی لگی ہوئی ہے تو میں آواز کو زیادہ روک نہیں پا رہا. بہرحال آپ نے لمبا سانس کھینچنا ہے، لمبے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں قدرتی آواز اگر آپ کی ناک میں ہے تو پھر اسی میں کوشش کریں، اس کو چینج نہ کریں آپ. لیکن آپ تقریباً جو ہے وہ کوشش کریں، زیادہ تر قدرتی طور پہ آواز ناک والی نہیں ہوتی، زیادہ تر گلے والی ہوتی ہے. اچھا، اس کی جو پریکٹس ہے نا وہ بھی میں آپ کو
عرض کرتا ہوں ایک ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، جس سے یہ مزید ناک میں جانا آواز کا اور گلے سے نکالنا یہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ ہا آواز نکالیں، پھر ہا یہ آواز نکالیں۔ اب یہ ڈفرینشیٹ ہو جائے گا، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، اور فرق محسوس کرنے کے لیے آپ اس کو مشق کریں، پریکٹس کریں، تاکہ آپ کی اگر خدا نخواستہ ناک میں آواز کبھی جانی پڑ جائے، چونکہ جاتی ہے، نون گنا، نون میم، اب یہ تو تقریباً ہر نعت میں ہر مصرع میں بعض اوقات آ جاتے ہیں، تو آپ کی اس آواز کی بھی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے دونوں آوازوں کی پریکٹس کرنے کے لیے اس کی جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، اس کا ریاض ہے، وہ اپنے وہی ٹائم ہے صبح کا ٹائم آپ نے ہار جو ہے وہ کمر بالکل سیدھی کر کے آلتی پالتی مار کے چوکھٹ پیر مار کے بیٹھ کے آپ کوشش کریں گے کہ سانس کو لمبا کھینچیں اور پریکٹس کریں۔ یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز ہے۔ اچھا ایک اور بھی آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، آپ منہ میں نا ہوا کو جمع کریں، ہوا کا گولا بنائیں، اور جیسے منہ پھولتا ہے نا، بچپن میں ہم جیسے کرتے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہوا کا گولا بناتے تھے، منہ پھلا کے سے زبردست طریقے سے منہ کو پھلا کے نا اس میں وہ بنا کے، تو اب یہ کہ یہ ہوا کا گولا بنائیں، ہوا کا گولا بنا کے آپ اس ہوا کے گولے کو نگل جائیں، نگلنے کے فوراً بعد آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے یہ بالکل بند ہو جائے گا۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔